یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 18 تا 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وہ لوگ جب اپنے رب کے روبرو پیش ہوں گے اور کہیں گے گواہی دینے والے کہ یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر، سن لو لعنت ہے اللہ کی ظالمین پر جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اور وہی ہیں آخرت سے بھی انکار کرنے والے۔ وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے زمین پر، اور نہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہوگا، دگنا ہوگا ان کے لیے عذاب، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جو راستہ کھو بیٹھے ہیں اور اپنی جانوں کو ظلم کے اندر مبتلا کر رکھا تھا انہوں نے، اور اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ لا محالہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا، وہی جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان دونوں فریقوں کی جیسے ایک تو اندھا ہو اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہو، کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ آیت کے اندر ان لوگوں کو وعید سنائی گئی جو اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھتے ہیں، اور اس جھوٹ اور افطرا سے مراد یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سب ہمارے معبودان باطلہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے،
یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی کہ یہ بت ان کی عبادت کی جائے، اور پھر اس صورت میں یہ لوگ اللہ کے ہاں ان کی سفارش اور شفاعت کریں گے، تو اس کو اللہ پر جھوٹ باندھنا کہا گیا۔ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا دنیا کے اندر تو جو حال ہوگا، آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ آخرت میں جب اللہ کے حضور قیامت کے دن یہ پیش ہوں گے تو فرشتے جو کاتب اعمال ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، اللہ کی نسبت یہ لوگ جھوٹ باتیں پھیلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رب کی طرف سے یہ بات ہے، تو فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہنچانے کا فریضہ ادا کر دیا تھا اور ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کی اس برائی اور برے اعمال کی نسبت گواہی ان کے اپنے اعضاء بھی دیں گے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، گواہی ان کی ہو جائے گی کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ تھے۔ اگلی آیت میں انہی کا تذکرہ ہے کہ یہ ظالم تھے اور اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ یہ خود بھی اللہ کی راہ سے رک جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور دین اسلام کے اندر یہ ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تاکہ مخالفت میں آگے بڑھیں اور لوگوں کے سامنے وہ ٹیڑھا پن اور وہ کجی پیش کر کے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا کہ آخرت کی طرف سے بھی یہ انکار کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو دنیا کے اندر یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکمت اور مشیت یہ تھی کہ ان پر دنیا کے اندر عذاب نہ نازل کیا جائے، بلکہ آخرت میں ان پر عذاب نازل کیا جائے، عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے تھے، عاجز نہیں کر سکتے تھے، نہ زمین پر کہیں چھپ سکتے تھے، اللہ سے بچنا ان کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انہیں مہلت تھی کہ عذاب اللہ نے ان پر نازل نہیں کیا۔ اور اگر اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتا تو اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ ان کی مدد پر بالکل نہیں آ سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے لیے آخرت میں دگنا عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ حق بات کو سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے اور دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے، چونکہ حق کی ضد اور حق کی نفرت ان کے دلوں کے اندر تھی، تو جس بات کی نفرت دل کے اندر ہو، آدمی اس کو دیکھنے اور سننے کی بھی تاب نہیں لاتا، تو حق کا بغض ان کے دلوں کے اندر تھا۔ تو فرمایا یہ لوگ اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں اور اپنی جانوں کو انہوں نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو جھوٹ یہ اللہ پر باندھا کرتے تھے۔ لا محالہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب ان اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا تھوڑا سا حال بیان کر کے اور آخرت کے عذاب کے حوالے سے ذکر فرما کر قرآن مجید کا جو اسلوب اور ترتیب ہے کہ جہاں منکرین کی بات ہوتی ہے وہاں مخلصین کا بھی تذکرہ ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئیں انہی میں سے یا ان کے علاوہ، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کو بھی اختیار کیا اور عاجزی اور انکساری اپنے رب کے سامنے کی، ایسے لوگ جنت والے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت میں نجات اور آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے یہاں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ ایمان، اور ایمان آمنو سے مراد یہ ہے کہ ایمان لے آئیں وہ لوگ، اور عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ جو اللہ رب العزت نے شریعت کی صورت میں عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا۔ اور اخبتو سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تقوی اختیار کر لیا اور خشوع اور خضوع اپنے رب کا اختیار کیا، ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری آیت میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ یہ دونوں فریقوں کا حال تو یہ ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو اور نہ سن سکتا ہو،
تو جب دونوں چیزیں صلاحیتیں اس کے پاس موجود نہیں، نہ اسے سنایا جا سکتا ہے نہ اسے دکھایا جا سکتا ہے کہ اشارے سے بھی کچھ سمجھ سکے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے مقابلے میں وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، تو ان دونوں کا حال برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو اندھا ہے اور بہرا ہے، اس سے مراد کافر ہے، حق کی طرف سے وہ اندھا ہو گیا، حق کو دیکھنے کی طرف سے اندھا ہو گیا، حق کو سننے کی طرف سے اندھا ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو بھی سلب فرما لیا۔ اس کے مقابلے میں وہ تھے کہ جو حق کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور پھر اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرما دی اور وہ حق پر آ گئے۔ تو فرمایا کہ دونوں کا حال برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسی واضح اور بدیہی بات ہے کہ ایک عام آدمی بھی، ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم خود نہیں سمجھتے کہ اتنی واضح بات، اتنی آسان بات پر بھی تم نہیں آتے؟ یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کی ترغیب اس کے اندر دی گئی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کو آخرت میں دگنا عذاب کیوں ہوگا؟ آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ قیامت میں ان مشرکین کو، منکرین کو اللہ کی طرف سے دوہرا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وجہ بھی آیات کے اندر فرما دی گئی کہ ایک یہ خود دین اسلام پر نہیں آئے، حق کو انہوں نے خود قبول نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ تو دو قسم کے ان کے گناہ ہو گئے، خود حق پر نہ آنا اور دوسروں کو بھی حق پر نہ آنے دینا، اور دین اسلام میں شریعت کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنا، آخرت کا انکار کرنا، یہ دوسروں کو بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا کیا کرتے تھے۔ دوسرا معنی عذاب کے دگنا ہونے کا یہ فرمایا گیا کہ ان کے اعمال چونکہ دنیا کے اندر تھے اور یہ لوگ دنیا کے اعتبار سے اعمال کیا کرتے تھے، تو دنیا کے اندر بھی ان کا کفر تھا اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ آخرت کی وعید، آخرت کا عذاب انہیں بتایا جاتا تو اس کا یہ لوگ انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر جو برے اعمال تھے اس کا بھی عذاب ہوگا، یوں یہ دگنا عذاب ہوگا۔ دوسرا معنی یہ فرمایا گیا عذاب کے دگنا ہونے کا کہ وہاں کفار کو عذاب ہر لحظہ اور ہر لمحہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی پہلے عذاب کی نسبت اگلی گھڑی میں وہ عذاب اس سے دگنا کر دیا جائے گا، اور پھر اس سے اگلی گھڑی میں وہ عذاب اس سے دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ معنی بھی مفسرین نے عذاب کے دگنا ہونے کا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔